سرد وار بھی چل رہی ہے پیپل پارٹی کے اندر اور پی ایم ایل این کے اندر. الیکشن میں ووٹ ڈالنے والے اہم نہیں ہوتے, ووٹ گرنے والے اہم ہوتے ہیں. اس لڑائی میں آپ لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ اور اس کے بعد جو جمہوریت آئی ہے یہ سکی بہنیں ہیں آپس میں. السلام علیکم, میں بلاول بھٹو زرداری بات کر رہا ہوں. آپ پھر جرم کی پیداوار ہیں دونوں. ساڈے ٹائم 'ਚ سیلاب 'ਚ اننے مرے سن, ساڈے تے صرف اننے مرے نے. ہاں کہ سب 4-5 خبریں گردش کر رہی ہیں. سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹلی اب ایک تعارف کروا دوں, ایک ہمارے وزیر اعلیٰ سہیل عاشق افریدی صاحب, انہوں نے ایک یونیورسٹی میں جا کے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا عوام عمران خان سے بہت پیار کرتی ہے, اس کا اظہار اسی کمرے میں ہو جائے گا آپ کی تالیوں سے. کمرہ خاموش رہا. کیا وجہ تھی عمران خان سے دوری؟ میں نے وہ کلپ نہیں دیکھا, میں آپ کو سنا سکتا ہوں. یہاں پر یہ 2-3 ہے, خیر ہے 10 روپے کی چکن. یہ تالیاں تو بج رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ 2-3, یہ تو 2-3 ہے. انہوں نے خود کہا یہ تو 2-3 ہے. کیا ہوا یار, ہمیں تو کوئی جو میجرمنٹ ہے نا کسی کی پاپولیرٹی کی, وہ تو الیکشن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی میں ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے جو مخالف ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا, جو حامی ہوتے ہیں وہ کروڑوں آ گئے ہیں جی. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم نہیں. اور الیکشن آپ کو پتہ ہے, میں نے پہلے بھی الیکشن کے بارے میں آپ کو کیا رکھا ہے کہ الیکشن اسٹالن نے کہا تھا الیکشن میں ووٹ ڈالنے والے اہم نہیں ہوتے, ووٹ گرنے والے اہم ہوتے ہیں. تو یہ عہد ووٹ گرنے والوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال چلیں, اور کیا خبر ہے؟ صاحب اس کے علاوہ خبر ہے کہ وہ بلاول بھٹو بھی بہت سرگرم ہے, مریم نواز شریف بھی بہت سرگرم ہے, نواز شریف صاحب بہت سرگرم ہے, آصف علی زرداری صاحب بھی سرگرم ہے, محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی سرد وار بھی چل رہی ہے پیپل پارٹی کے اندر اور پی ایم ایل این کے اندر. ایک تو مجھے نا بلا وجہ واقعہ یاد آ گیا. شاید اس واقعے کا زرداری صاحب پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی لڑائی سے کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی تعلق نکل آیا تو وہ اتفاقیہ ہوگا. ٹھیک ہے. بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ 2 انتہائی معزز ہماری ممبران ایک قومی اسمبلی ایک پی ٹی وی پروگرام پہ الجھ پڑیں. اور الجھتے ایک دوسرے کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ انہوں نے ایسی باتیں کہیں, آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد؟ جی ایسے ویسے کافی آئے انسیڈنٹ. تو وہ بہت ہی بات بہت آگے حد تک چلی گئی. ٹھیک ہے. یعنی گھروں تک اور بیڈ روم تک پہنچ گئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں تھا. تو میں نے ہمارے استاد لال خان کا ایک انٹرویو کیا. تو جب ان کا انٹرویو کیا تو یہ اب لال خان کی رائے ہے, اب اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے. میں نے کہا یہ اتنی انڈیسنسی تو نہیں آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اتنی انڈیسنسی تو نہیں آنی چاہیے تھی. اوکے. تو لال خان صاحب فرماتے ہیں, استاد آدمی تھے, کہتے ہیں یار ہاں بالکل نہیں آنی چاہیے تھی, مگر ایک بڑی پازیٹیو بات ہوئی ہے اس لڑائی میں. میں کہا جی وہ کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں سچ بول رہی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس لڑائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ آخر کوئی وقت تو آیا کہ سیاستدانوں نے, یعنی کہ اس لڑائی میں آپ لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں سچ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جی سیاستدان غلط ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. وہ ظفر اقبال کے ایک شعر ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. لیکن وہ تو الگ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, میں پہلی دفعہ ہماری پارٹیوں نے ایک بڑا ارتقا ہوا ہے ان میں کہ ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے سچ بولا ہے کہ آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں. لیکن کیسے بھی الیکشنز کا ڈائنامکس نہیں ہے, ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے, پھر وہ ایک متحدہ گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کنبا ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ میں تو ذاتی طور پر اس سے جمہوریت کو کبھی جمہوریت سمجھا ہی نہیں تھا. اور اس میں مثال کے طور پر اس جمہوریت کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ اور اس کے بعد جو جمہوریت آئی ہے یہ سکی بہنیں ہیں آپس میں. نام ذرا مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کوئی سسٹم نہیں ہوتا, سسٹم معاشی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جمہوریت کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ اگر آپ بیماری میں علاج کرانے گئے ہیں اور آپ کو ہر فرد کو علاج ملا ہے تو جمہوریت ہے. اگر کسی کو علاج ڈینائے ہوا ہے اس کے طبقے کی وجہ سے تو جمہوریت نہیں ہے. اگر اسکول میں آپ بچے کو لے کے گئے ہیں داخل کروانے تو وہاں پتہ چلا کہ نہیں بھئی آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا فیس, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خوفناک سرمایہ کی آمریت کے اوپر جمہوریت کا بورڈ نہ لگایا کریں. ٹھیک ہے. ہمارے بچے ٹریٹیبل ڈیزیز سے مرتے ہیں. جی.
ہمارے بچے جو ہیں وہ 2.5-3 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے. میں تمہاری لڑائی کا اچار ڈالوں؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم صحافیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں نے یہ جو الزام لگایا ہے کہ 3,000 ارب روپے کی کرپشن کی ہے انہوں نے, یہ باہر پیسے لے گئے ہیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں. یہ عوام کی عدالت کیا ہوتی ہے؟ یہ پاکستان پینل کوڈ میں فوجداری کیس ہوتا ہے اس پہ کہ پاکستان کے خزانے سے آپ کے مطابق 3,000 روپیہ اڑایا گیا اور اسے باہر بھیجا گیا. 2 جرم بنتے ہیں. پہلے آپ نے بنگلنگ کی, گبن کیا, اور پھر آپ منی لانڈرنگ کرنے باہر لے گئے, اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو دفعہ کرو, ہم تو پیار میں بات کی تھی. ٹھیک ہے خیر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں کہ ابھی جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی آزاد کشمیر کے الیکشن کی, تو میرے نمبر پہ فون آیا, تو میں نے کہا چکلن نا غلطی سے اٹھاتا نہیں ہوں, تو میں نے فون اٹھایا تو کہتے السلام علیکم میں بلاول بھٹو زرداری بات کر رہا ہوں. سچی بچی؟ ہاں نا. میں کہا پہلے میں پریشان ہو گیا, پھر میں نے دیکھا آس پاس سب کو وہ آ رہے تھے, وہ ایک کال آ رہی تھی. میں بڑا پریشان ہوا اس بات سے. میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ ماشاءاللہ سارے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور طاقتور سیاسی جماعتیں ہیں یہ, تو ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے, تو ریجنل مارکیٹنگ کرنی ہے, تو یہ تو کال کشمیر کے لیے تھی, لاہور میں چلا دی. کال کیوں آپ کی؟ آپ کو واقعی ان کی کال تھی؟ وہ چلی لاہور میں کالیں چلی. نہیں وہ کالیں بنتی ہیں نا. اچھا وہ بنتی ہیں جو مطلب ہے کہ فون پہ ایڈورٹائزنگ میسج جو ہوتا ہے, میں میری کا ہماری کا بسات کے ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کال کر لیں, لیکن وہ آئی کال جب, تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو لاہور میں بھی فون چل رہا ہے. تو قاضی صاحب پنجاب نو ڈاؤٹ مسلم نون کا گھر ہے ابھی دیکھا جائے تو, اور سندھ میں تو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے. اب پنجاب کے اندر کال آ رہی ہے, لاہور کے اندر کال آ رہی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں ادھر کشمیر میں, کیا وجہ, یہ کس قسم کی لڑائی شروع ہوگی آپس میں؟ میرا ایک رائے ہے, نہ مسلم لیگ نون کا بیس سوشل بیس پنجاب میں رہا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا سوشل بیس. ان کے پاس کچھ بیساکھیاں ہیں, ریاستی بیساکھیاں جس پر یہ کھڑے ہیں. حالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا اور رات کو وضاحت کرنی پڑ گئی, جس پہ ٹھیک ہے, اس میں بخاری صاحبہ نے کھل کے بات کی, انہوں نے بھی کھل کے بات کی, ٹھیک ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ کیا رہ گیا آپ کے پلے. ہاں ایک میں تھیوری آپ کو بتا دوں, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے, آئی ڈونٹ نو وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اصل مسائل سے یہ 2 نمبر نورا کشتی جو ہے یہ لڑائی توجہ ہٹا دے گی, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اچھا یہ اگر خیال ہے نا کہ ادھر سے توجہ ہٹ جائے گی, ادھر سے توجہ ہٹ جائے گی, زمین پر جو آپ نے کیفیت کریٹ کر دی ہے وہ کنکریٹ ہے, وہ زندہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ اوپر سے نورا کشتیاں نا اس کو کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک کہتے ہیں, مسلم لیگ نون والے ٹھیک کہتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی, اگر ہم فارم 47 ہیں تو ہمارے آپ فارم 47 کی وجہ سے صدر بنے ہوئے ہیں, گورنر بنے ہوئے ہیں. ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہی ہے نا. ٹھیک ہے, اب ذرا اس آرگیومنٹ کی تھوڑی تحقیق کرتے ہیں, تھوڑی اس کی بات. جی 2024 کا الیکشن چوری ہوا تھا, اب جو 2024 کے بینیفیشری ہیں 2018 میں بھی تو ہوا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے مطابق 2018 میں جو جرم ہوا تھا اس جرم کی کنٹینویشن تھی ان کے مطابق 2024 بھی. تم دونوں ایک جرم کی پیداوار ہو. تم بیسیکلی تمہارا ویلیو, تمہارا کوالٹی آف آرگیومنٹ کیا ہے؟ وہ جی تسی چوری کی تھی اور تسی بھی تو کی تھی سی. یعنی یو آر ایڈمٹنگ کہ وی بوتھ آر تھیوز, وی بوتھ ڈڈ سم تھنگ رانگ, سم تھنگ انلیگل. یار کتنی بے شرمی آ گئی ہے کہ ہم ایسے آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں. If 2018 election was stolen and according to the other فریق 2024 الیکشن بھی سٹیل ہوا, تو یہ جرم کا ایک تسلسل ہے. اور آپ پھر جرم کی پیداوار ہیں دونوں. آپ ایک جرم کی چلو ایک تو جیل میں ہے, دیکھو نا آپ اپنے مطابق نا. ٹھیک ہے, میں ان کا آرگیومنٹ دے رہا ہوں. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 کا چوری ہوا تھا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں 2024 کا چوری ہوا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی کہتی ہے 2018 کا چوری ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو کہتی ہے نا 2024 کا چوری ہوا تھا, وہ کہتے ہیں, وہ نہیں یہ کہتے کہ چوری نہیں ہوا تھا,
2018 کا وہ بھی ہوا تھا. کہا صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی, وہ کہہ رہے ہیں آپ دھاندلی ماسٹر ہیں, سوشل میڈیا پہ تو ہم مان لینا کہ دونوں دھاندلی کی پروڈکٹ ہیں. نہیں لیکن قاضی صاحب اب پھر اگر دونوں دھاندلی کی پروڈکٹ ہیں تو ایک تو جیت رہا نا بیچ میں سے. ظاہر ہے ایک جیت ہی رہا ہے نا, جی اس میں تو کوئی فرق نہیں. نہیں تو ایک نے جیتنا تھا نا, پارٹیاں ہی دو ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی جیت رہا تھا. اب یہ ہے کہ ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان, ان کا سیاست ایک پیشہ ہے نا جی, یہ واحد پیشہ ہے جس میں ہر ایک فریق دوسرے فریق کو جرائم پیشہ سمجھتا ہے اور روز کہتے ہیں تم جرائم پیشہ ہو, تم نے 3000 چرایا, کہتے تم الیکشن چرایا. ٹھیک. کبھی آپ نے دیکھا کہ وکیلوں کے دھڑے کہہ رہے ہو تم, یا کوئی صحافی آپس میں کچھ ذاتی نجی کسی کی لڑائی ہو جائے تو یہ صدق کے دل سے ایک دوسرے کو, اور ان کی آرگیومنٹ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, وہ چوری ہوا تھا, نہیں وہ تھوڑی چوری ہوئی تھی, تسی چوری کی تھی, یہ وڈی ہوئی سی. اور ابھی یہ بات ریپیٹ ہوگی, ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ تاڈے ٹائم چ سیلاب چ اننے مرے سن, ساڈے تے صرف اننے مرے نے. ہاں دیکھو جی ادھے دا فرق پاتا, شکر کرو خدا دا جی. یعنی وہ جی ایڈز نکل آئی ہے یا کتے کاٹنے سے مر گئے بندے سندھ میں, وہی وہ سرگودا میں وہ گردے بھی تو بکتے ہیں. یہ کاؤنٹر آرگومنٹ بہت اچھا. واٹ اے پرفارمنس, واٹ اے پولیٹیکل ایلیٹ. ٹھیک ہے, میں کہا صاحب ترقی کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. یہ ہمارے آزاد کے پیج پہ ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ منظور کالونی کراچی میں سائیکل سوار بچہ پانی میں گرنے میں جا گرا, قریب سے گزرنے ہوئے پھل فروش نے فوری چھلانگ لگا کر بچے کو بچایا. میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا, آپ اس کا ذرا امپیکٹ دیکھیے گا کہ یہ تو 7 دن کی تصویر کیوں لگی ہوئی ہے. ان کو ٹیگ کیا ہوا نا, اصل میں ان سے اپیل کریں کہ گڑھا فل کریں, کیونکہ یہ بچہ گرا ہے اور وہ پھل فروش نہ ہوتا تو سڑک کے اوپر وہ عام بائک چلا رہا ہے, اس کو لگا چھوٹا سا گڈھا. اب وہ جب وہ گڈھے میں گیا تو بھائی وہ تو ایک بہت بڑا دریا نکلا وہاں پر. تو وہ انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کی تصویر لگائی ہوئی کہ کائنڈلی سر اس کو فل کروا دیں. تو لیکن سوشل میڈیا صارفین کا سوال بڑا خطرناک ہے, جنریشن زی تو آپ کو پتا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ والی ترقی دینی ہے آپ نے, اس کے لیے ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ بڑا بھی ایک دم پھٹا پڑا. دیکھو نا, اب یہ پھر کاؤنٹر آرگومنٹ آیا. یہ داتا دربار کے پاس کیا ہوا, ایک بچہ اور ماں, صرف یہ نہیں کہ وہ اندر ڈوب گئے, اس کے خاوند کو کہا کہ تم ایک جھوٹے انسان ہو, اس کو پولیس نے اندر بلا کے لتر مارے. لیکن احتساب تو ہو گیا نا پھر ایٹ دی اینڈ. کس کا پولیس والوں کا. کون سے احتساب؟ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. جو مین اس کا ٹھیکیدار تھا اس کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. نیچے 1-2 افسروں کو دائیں میں چلو ختم, کھیل ختم. جو بندہ تھا بیسیکلی جس کے پاس اس کا ٹھیکہ تھا, وہ واز ریسپانسبل, اس کو ہاتھ لگا کے کوئی دیکھے. یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے. یہ ٹھیکیداروں کے ذریعے تو سارے اللہ تعالیٰ کے حق حلال کی روٹیاں کھا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے کاظم, اس کے ساتھ میں انڈیا کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ انڈیا کا کافی زیادہ رول چل رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ پراکسی وار کروانے کے اندر, اور انتشار بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہے. دونوں کرتے ہیں. دونوں سے مراد یہ چلیں, یہ میں نہیں کہتا. بات کیا ہے, پنجابی کا ایک محاورہ ہے, اپنی ککڑی چنگی ہوئے تو کسی کے گھر انڈے کیوں دے. We should never create a situation in our own country where our enemies exploit our weaknesses. میرا یہ کہنا ہے, میں بار بار جو کہتا ہوں کہ فتنۃ الخوارج سے تو لڑ لیں گے میرے سپاہی, جانے بھی دے لیں گے. فتنۃ الدواخل جو ہے دیٹ از دی روٹ کاز. لیکن قاضی صاحب اگر دیکھا جائے, ہم تھوڑی سی تھوڑا سا اگر اس کو اسٹڈی کریں, جو یہ انڈین اسپانسرڈ جیک, میں تو کہوں گا ان کا کیس چلا کہ اگر 40 شکیں تھیں 38 مانی گئیں, 2 جو نہیں مانی گئیں وہ دونوں وہ شکیں ہیں جس میں انڈیا بہادر کی فتح ہے. ایک یہ ہے کہ مہاجرین کو بے دخل کیا جائے, سیٹیں نہ دی جائیں, جو سارا اپنا کوئی کیڑا ماجر جی. میری عرض سن, پھر دوسری کا کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا فیتھ ہے, جو لائلٹی ہے, اس کو ختم کیا جائے ان میں سے. میری بات سنیں نا, اب آپ یہ 2 نکال دیں تو انڈیا کا تو پرپس اب ہو گیا. آپ کی چوتھی, میں آپ کو بتاؤں کیا فرق پڑ جاتا اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ 12 سیٹیں ان کو دے دیتی تو. صاحب کیا فرق پڑ رہا؟ تو ہمسایہ ہمارا کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے اسے ہمارے ہمسائے کو کیا ملنا تھا اس سے؟ وہ تو 347 ہمارا بیٹھے ہوئے آگے. مودی نے جو الیکشن انڈیا میں لوٹا ہم روک سکے؟ اس نے 90 لاکھ بندے کو ووٹر لسٹوں سے نکال دیا. ہم تو نکلیں گے کس کی؟ وہ تو اب نکلی نا, وہ تو اپنے, اور وہ الیکٹرل ایشو پہ نہیں نکلی,
وہ لیکس پہ نکلی نا, لیکن مودی کے لیے سب سے زیادہ دنیا کا زندگی کا اس کا سب سے زیادہ خطرناک کیمپین چل رہی ہے لیکس پہ نکلی. بات یہ ہے دہائی عاقبت نااندیشی سے کام لیا حکومت نے, ان کو بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آج بھی انہیں باز آنا چاہیے, ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کو ختم کریں اور دشمنوں کو موقع نہ دیں اور جگ ہنسائی نہ کروائیں. صاحب ٹیبل پہ تو 9 مئی کو بھی بیٹھے تھے, خاموش بیٹھے تھے, تو کیا کیا انہوں نے, توڑ پھوڑ کر دی, بیڑا غرق کر دیا, پوری دنیا میں نیریٹو بنا دیا 9 مئی کو. اب آپ کے سامنے تھا صاحب کون سی 9 مئی کو, تو میں تو کشمیر کی بات کر رہا ہوں جی نہ, تو وہ 9 مئی کو تو یہ آپ تو پی ٹی آئی پہ آ گئے نا. جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ریاست کتنا بلیک میل ہو جائے. نہیں کیا بلیک میل, کتنا بلیک میل, کیا بلیک میل بھائی 38 عمران خان 2.5-3 سال سے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, اس کے وہ کشمیر میں بھی الیکشن میں انہوں نے خود ہی یعنی کہ آپ ایگری کریں کہ عمران خان کی پارٹی ختم نہیں, الیکٹرلی ختم نہیں ہوئی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اپنے ووٹ بینک سے ختم ہوگی تو نہیں ہوئی, بٹ دی اسٹیٹ اینڈ دی لا اینڈ دی لا جو لیگل انفراسٹرکچر آپ کا, جو پاور کا اسٹرکچر آپ کا, اس نے اس کو باہر بٹھایا ہوا ہے, بس ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ختم ہوگی, نہ, خان پاور میں تو 3.5 سال رہا نا جی, لانچ تو کئی ہوئے, لیکن انہوں نے 2009 سے میس کریٹ کرنا شروع کیا نا. میس کیا نا, یہ واجی کنٹرولنگ دی پاکستان اکانومی. نو, عمران خان واز کنٹرولنگ. قائد صاحب سڑکیں بند کر دینی, قائد صاحب سڑکیں بند کر دینی, کیڑی سڑک بند کی تھی انہیں, قاضی صاحب پروٹیسٹ کر دینے. پروٹیسٹ تو یہ ہوا 2011 کام ہی نہیں کرنے دیا. 2011 میں ایک پروٹیسٹ ہوا, جو یہ جلسہ ہوا جس میں عمران خان اوبر کے اوپر آیا. اس کے علاوہ تو کوئی کمپین چلایا گیا, کہتے ہیں پھر خود کیسے لایا گیا. قائد صاحب اسی کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ قائد صاحب کی باتوں سے متفق ہیں. بہت شکریہ, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.